میری معلومات یہ ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اکثریت جو ہے وہ ایم ایم اے کی متحرک اور فعال ہونے کی حامی ہے، اور اگر رکاوٹ ہے تو میرے خیال میں اب جماعت اسلامی نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں اکیلے۔ ویلکم بیک۔ جی منور صاحب، آپ نے سن لیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم ایم اے کی ریوائول میں جماعت اسلامی نہیں، ایک آدمی ہیں، ایک شخصیت ہیں، آپ کا نام لیا انہوں نے کہ وہی رکاوٹ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ رکاوٹ ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اب ایم ایم اے تو شاید اب ختم ہو گیا، نئی گروہ بندیاں ہوں گی، الیکشن ہوگا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد ہوگا، جماعت علیحدہ سے نہیں رہے گی، کسی کے ساتھ ملے گی، لیکن بنیادی سوال وہی کہ یہ اس وقت کیوں شاکی نظر آتے ہیں فضل الرحمان صاحب، اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ منور صاحب ہی رکاوٹ ہے ایم ایم اے کی ریوائول میں؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے بڑے لمبے عرصے کام کیا ہے، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور بوجود ان کی ذہانت اور کارکردگی کے حوالے سے ایک اچھی رائے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ رجحان بڑا خطرناک ہے کہ مختلف پارٹیوں کے سربراہ دوسری پارٹیوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ ان کے یہاں اکثریت کدھر ہے اور اقلیت کدھر ہے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر تو کوئی پارٹی کا سربراہ اپنی پارٹی کے بارے میں کم بات کرے گا اور دوسرے لوگ زیادہ بات کریں گے۔ اس لیے اگر انہوں نے یہی بات کی ہے جو آپ نے ابھی ریکارڈ کے طور پر سنائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی شگون نہیں ہے۔ پارٹیوں کو، ان کے ورکرز کو، ان کے موقف کے حوالے سے اور ان کی قیادت کو اپنے موقف اور پالیسی کے حوالے سے بولنے کا، بات کرنے کا اختیار ہے۔ اس طریقے سے پریڈکشنز کرنا اور انٹیسپیٹ کرنا یا اس پر تبصرہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی رویہ ہے۔ رہی آپ کی بات دوسری، دیکھیے ملک کے جی میرے خیال میں کوئی پارٹی بھی، جی آپ نہ بولنے دیتے نہ بولتے ہیں، پوری بات کیجئے نا آپ۔ جی پلیز بولیے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک تو انہوں نے بات کی، آپ نے اس کے حوالے سے آپ کا جواب آ گیا، لیکن عام طور پہ منور صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس ڈھب پہ قاضی حسین احمد صاحب نے پارٹی کو ڈال دیا تھا، منور صاحب اس سے ہٹ گئے ہیں۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ تو شاید نہ ہو، لیکن لوگ بات ضرور کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے 10-12 سالوں میں جماعت جس طرف جا رہی تھی، منور صاحب نے اس کو وہاں بریک لگائی ہے۔ کوئی متعین بات کریں تو میں اس کا جواب دوں، اندازوں اور اشاروں میں تو بات کرنے سے بات نہیں بنتی، یعنی کس طرف لگا دیا تھا، جس طرف نہیں جا رہی ہے، تو یہ طرف کا لفظ استعمال کر کے تو کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ آپ اگر متعین بات کریں گے، 2 اور 2 4 کی طرح کہیں گے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کر دوں گا۔ نہیں، مثلا یہی مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہرحال ایک بہت ہی جہاں دیدہ اور سینئر اور سیزن لیڈر ہیں، آپ کے ساتھ بہت بھی کام کیا، آخر کوئی وجوہ، کوئی سبب اور کوئی انہیں بہت ایسی تکلیف ہی پہنچی ہوگی جس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہا جاتا ہے بہت ہی نپا تولا کہتے ہیں، بہت ہی تولتے پہلے ہیں پھر بولتے ہیں، اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیں ایک جماعت کے سربراہ کے بارے میں کہ جماعت اسلامی تو ایگری کرتی ہے، امیر اسلامی ایگری نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی باتیں ہوں، اور شاید آپ بھلے آپ نہ بتائیں، جس کے سبب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہو کہ منور حسن صاحب ذمہ داری یا امارت سے، میری ذمہ داری اور امارت سے پہلے ہی ایم ایم اے ٹوٹ گیا تھا۔ قاضی صاحب ہی اس وقت امیر تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کے امیر تھے۔ ان کے ذمے جو کام قاضی صاحب نے یا ایم ایم اے نے کیے تھے وہ نہیں ہو سکے ہوں گے۔ یہ میرے زمانے میں ایم ایم اے نہیں ٹوٹا ہے، یہ تو اسی وقت ٹوٹ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور جماعت اسلامی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس لیے یہ تاریخ تو درست رکھ لینی چاہیے لوگوں کی کہ اس کے توڑنے کا ذمہ دار کون ہے، وہ انہی لوگوں میں تلاش کریں جو اس وقت لیڈرز تھے۔ نہ بننے کے، وہ کہتے ہیں نہ بننے کے ذمہ دار آپ ہیں، نئی جو بن پا رہی ایم ایم اے اس کے ذمہ داری آپ پر ہے۔ نہیں، پہلے بگڑنے کی ذمہ داری تو کوئی قبول کرے نا کہ یہ بنا ہوا تھا تو بگڑا کیسے تھا، ٹوٹ کیسے گیا تھا، تقسیم کیوں ہو گئے تھے لوگ، کچھ بائیکاٹ کی طرف چلے گئے تھے، کچھ حصہ لینے کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ عمل کس کا ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے، یہ رخ کس نے اختیار کیا ہے؟ پہلے بگڑنے کی پوری بات کریں، ٹوٹنے کی بات کریں تو پھر بننے کی بات بھی ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ایم ایم اے کو بحال کیا جائے تو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اس کو بے حال کس نے کیا ہے کہ اب بحال کرنے کی بات نوبت آ گئی۔ دیکھو منور صاحب، آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بحال ہونا چاہیے؟ آپ اس بحال ہونے کے حق میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یوٹیلیٹی، فروٹفلنس جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جماعت اسلامی شاید آئندہ وہی سولو فلائٹ کے ذریعے الیکشن لڑے گی اور وہ شاید مذہبی جماعتوں کے اکٹھا ہونے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یہ اسٹیٹمنٹ کس حد تک صحیح ہے؟
آپ اگر بات کرنے دیں گے تو میں عرض کروں گا، کیونکہ اس طرف تو ہم آ گئے تھے نا، پھر ہم واپس لوٹ گئے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں تمام فیصلے جماعت کی مرکزی مجلس شورا کرتی ہے، آئینی و دستوری طور پر بھی وہی اس کی بجاد ہے، وہ ایک پالیسی ساز ادارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر جماعت اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کو پریزائڈ اوور کرتے ہیں، ان کے اپنے اختیارات اور حقوق ہیں، لیکن پالیسی ساز ادارہ مرکزی مجلس شورا ہے۔ لہذا یہ بات کہ یہ اتحاد کتنا مفید تھا، کتنا مضر تھا، آئندہ کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے مرکزی شورا کو کرنے ہیں، اور اس کے لیے ناگزیر ہے کہ چند سوالوں کا جواب پہلے سے میسر ہو۔ الیکشنز کب ہوں گے، کون کرائے گا، زرداری صاحب کرائیں گے، کوئی عبوری حکومت کرائے گی، کوئی فوج کرائے گی، یعنی یہ تمام چیزیں ان آنسرڈ ہیں ابھی۔ تو متعین طور پر جب یہ تو اب طے ہو گیا ہے کہ مڈ ٹرم نہیں ہوں گے، کیونکہ مڈ ٹرم تو گزر چکی ہے، اس کو گزرے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ اس لیے ان سوالوں کا جواب آنے کے نتیجے میں یہ عرض کر رہا تھا، جو بات ادھوری رہ گئی تھی، کہ کوئی پارٹی ملک کے اندر ایسی نہیں ہے جو اکیلے اور تنہا ملک کے اندر انتخاب لڑ سکے۔ ایک صوبے کے اندر بھی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، ہر پارٹی کو کچھ نہ کچھ الائنس کرنے ہوں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے ہوں گے، لو اور دو کے پیمانے متعین کرنے ہوں گے، اور ایک جگہ پر آپ کسی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہوں گے، دوسری جگہ اس کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، اور اس کے بغیر چاروں صوبوں کے اندر کہیں پر بھی سیاست اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ انتخاب اس کے بغیر ہو سکے۔ ہم بھی اس کے لیے ذہناً تیار ہیں، ہم نے اس کے لیے ہوم ورک بھی کیا ہے، باقی پارٹیاں بھی ہوم ورک کر رہی ہیں، ہمارے رابطے بھی ہیں، تمام پارٹیوں سے رابطے ہیں، JUI سے بھی رابطہ ہے، پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہے، مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ ہے، تحریک انصاف سے بھی رابطہ ہے، تاکہ ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ ان رابطوں کو میچیور بھی ہونے دینا ہے، اور جیسے حالات ہوں اس کے مطابق اس کی طرف چلنا اور بڑھنا بھی ہے۔ منور صاحب، اگر آپ کی پارٹی کو ہم صرف لے لیں، پارٹی کو اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھ لیں جماعت اسلامی کو، تو عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک، بلکہ مانا جاتا ہے اس بات کو کہ بڑی منظم آپ کی جماعت ہے، چاروں صوبوں میں آپ کی پریزنس ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت سے زیادہ ایک پریشر گروپ ہے، ان سے جلسے جلوس کروا لیں، پروٹیسٹ کروا لیں، 16 دھرنے دیا ہے، 2 دفعہ لانگ مارچ بھی کیا، لیکن کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے، 10 سال 15 سال کا کوئی پلان نہیں ہے کہ حکومت میں آئیں گے تو کیا کریں گے، حکومت کس طرح کی جائے گی۔ جی منور صاحب۔ دیکھیے حکومت تو کی جائے گی، اور کس طرح کی جائے گی، کل ہم اپنا منشور ریلیز کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا مینیفیسٹو، اور اس میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ حکومت کے آنے کے بعد اور حکومت میں ہونے کے نتیجے میں کون سی اصلاحات کس طریقے سے روبہ عمل آئیں گی، اور زندگی کے مختلف دائروں میں ملک کو اور قوم کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ لیکن اتحادی سیاست میں بھی ایک آدھی پارٹی ایسی ہے جس سے ہم نے کبھی اتحاد نہیں کیا، لیکن باقی تمام پارٹیوں سے کم وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر، عام طور پر قومی لیول پر ہم نے اتحاد کیے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اتحاد بھی ہمارے لیے کوئی شجر ممنوع ہو، اور اکیلے بھی چلے ہیں، لہذا دونوں طرح کے تجربات سامنے ہیں۔ جب انتخابات کا مرحلہ بالکل سر پر آئے گا تو ہماری جو نیگوسیشنز لوگوں کے ساتھ جاری ہیں، جگہ جگہ پر جو رابطے موجود ہیں، اسی میں سے انشاءاللہ ہم حتمی نتائج بھی نکال لیں گے، اور اس کے نتیجے ہی میں کوئی انتخابی پالیسی جو ہے وہ وضع کر لیں گے۔ احتشام میرے خیال میں، کیونکہ میں اور آپ تو گفتگو کر ہی رہے ہیں امیر جماعت اسلامی محترم منور حسن صاحب سے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، ہم تو اس طرح نہیں سمجھتے، تو میں نے سوچا 2-3 ذرا لوگوں کی بھی آبزرویشن لے لی جائے کہ وہ کچھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں ان حوالوں سے جن پر ہم نے گفتگو کی۔ اور یہ تو میں بڑا تواتر سے جب بھی آپ کی کالیں لیتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ زبان و بیان کا ضرور خیال کیا جائے، جیسے احتشام صاحب جس طرح شستہ زبان میں سوال کر رہے ہیں اسی طرح آپ کال بھی کریں۔ تو ذرا پہلی کال سنتے ہیں۔ جی ہیلو، کون صاحب، کہاں سے؟ جی ہلو، جی 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 بولیے۔ ہلو جی جی احتشام، ہاں جی مجاہد بریلوی احتشام جی فرمائیے۔ جی جی ہم سن رہے ہیں، جی آواز آ رہی، بات کیجیے۔ کر رہا ہوں یونس سے۔ ہلو جی یونس صاحب بات کیجیے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز، بات کیجیے آپ۔ مجاہد صاحب میرا خیال ہے دوسری کال لے لیں، شاید وہ ہمیں سن نہیں پا رہے۔ جی چلے دوسری کال، جی 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 فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی میں فیاض بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے، مجھے تھوڑی سی اتنی وضاحت چاہیے۔ ایک ایم ایل نے
یا کوئی ایم پی اے جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کے ایک سیٹ پہ آتا ہے، ایک سیٹ پہ جب بیٹھ جاتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 70-80 ہزار یا لاکھ یا 50,000 کہنے جتنے بھی، یہی کیلکولیشن ہے تقریباً. اس کے بعد جو ایک کروڑ روپے لگا کے آدمی ایم این اے یا ایم پی اے بنتا ہے، آخر وہ کیسے، میں اس چیز سے حیران ہوں. وہ تو بزنس کرنے آتا ہے، وہ کیسے آپ کی یہ بات آ گئی. آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے اسی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا جائے. خیر ہم تو دوسرا سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کم ہے. ایک اور آبزرویشن کال سنتے ہیں. جی ہیلو، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی عاطف بول رہا ہوں لاہور سے. جی میرا سوال ہے منور حسن صاحب سے کہ کیا اس وقت اور کیا کچھ چاہیے؟ ملک میں لائٹ نہیں ہے، ٹی این جی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہر طرف بحران ہے. نئے الیکشن کے لیے اور کتنا ٹائم چاہیے ان تمام سیاسی پارٹیوں کو؟ مطلب ڈونٹ یو تھنک سو کہ انف از انف؟ اوکے جی اوکے، ذرا ایک آخری ایک اور سوال کال لے لیں. لاہور سے ہو گیا. آخری ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں پھر منور صاحب سے جواب بھی لیتے ہیں. جی فرمائیے. جی ہیلو 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 جی ہیلو جی بات کیجئے، سوال کیجئے، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. میں ظفر کہہ رہا ہوں جی لاہور سے. مجھے منور حسن صاحب سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ ویسے تو جب اس کو ووٹ پڑتے ہیں یہ چھوٹی جماعت ہے، لیکن یہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑی جماعتوں کو، اور اسی لیے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش میں ان کا بڑا کر دیا ہر چیز کا، اور ماشاء اللہ لگوا دیا انہوں نے. چلیں اوکے ٹھیک ہے. جی مجاہد صاحب میرا خیال ہے 3 سوال ہو گئے. منور صاحب سے پوچھتے ہیں. جی منور صاحب آپ نے observation دیکھ لی. سوال ہے کہ آخری سوال ہی ایسا سوال ہے کہ جس پر کیونکہ ہمارے پاس بھی 3-4 منٹ ہیں. منور صاحب انہوں نے کہا کیونکہ آئی جی آئی کا شاید حوالہ دے رہے ہوں کہ جماعت، جی سنا ہوگا آپ نے، آپ خود ہی فرما دیجئے. جی آپ فرما. جی منور صاحب، نہیں آپ ایک سوال آیا تھا لاہور سے کہ جماعت اسلامی ڈکٹیٹ کر رہی تھی، نواز شریف کو ساتھ تو دیا حالانکہ اتنی بڑی جماعت نہیں ہے. یہ بات تو کبھی نواز شریف صاحب نے بھی نہیں کہی. میرا خیال ہے ان کے عقیدت مند غلو میں کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. تو یہ شکایت تو کبھی کسی نے نہیں کی. البتہ ہمیں ضرور یہ شکایت ہے کہ اے پی ڈی ایم میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں بنا تھا، اور انہی کی صدارت میں اے پی ڈی ایم نے الیکشنز کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا 2008 کے. لیکن پھر اے پی ڈی ایم سے مشورہ کیے بغیر میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا. ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سی قوت تھی، طاقت تھی، یا سوچ تھی، فکر تھی، داویہ نگاہ تھا کہ جس نے ان کو اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ کیا جو اجتماعی فیصلہ تھا، اے پی ڈی ایم کے نام پر تھا، اور اس میں بلوچستان کی اور سندھ کی تمام جماعتیں بھی شامل تھیں، اور صوبہ پختونخوا کے بھی لوگ موجود تھے، اور ایم ایم اے کے لوگ بھی موجود تھے. تو ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا تو ان کو سوال کرنے والے کو بھی اس کا جواب مل جائے گا کہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اپنی اپنی رائے کا لوگ اظہار کرتے ہیں، اور بعض اوقات اتحاد توڑ کر کہیں اور چل پڑتے ہیں جیسا کہ میاں صاحب چل پڑے تھے. ایک چیز منور صاحب بتائیے گا کہ وکی لیکس سے مجاہد صاحب ایک سوال وکی لیکس سے کہتی ہے منور صاحب کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ امریکہ کو کرٹیسائز تو بہت کرتی ہیں لیکن امریکہ سے پیسہ لینے میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں اور پیسہ لیتی بھی ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ مسجد پروپیگنڈے کی دنیا ہے. ابھی 2 دن پہلے یہ ہو ہی چکا ہے نا کہ میاں صاحب اور میرے بارے میں جو کچھ میڈیا نے دیا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو کس کو الزام دیا جائے؟ تو اس لیے پروپیگنڈے کی، ڈس انفارمیشن کی، نیگیٹو پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اگر بغیر ثبوت کی بات کرنا چاہیں تو جو چاہے بات کرتے رہیں، اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کا اظہار کرنا چاہیں تو جتنی دور تک چاہے چلے جائیں. جماعت اسلامی ان تمام الزامات سے پاک ہے. آخری سوال اگر میں یہ کہوں محترم منور حسن صاحب کے الیکشن آ رہے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی اور مذہبی جماعتیں اگر ایک ہو جائیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ ایک تیسری قوت کی طرح جیسے ایم ایم اے کی طرح ابھر کے آ سکتی ہیں، یا ماضی کی طرح یعنی 2008 کے الیکشن کی طرح صورتحال ہوئی تو ان کی پوزیشن وہی رہے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتوں کو اور پاکستان سے محبت رکھنے والی تمام جماعتوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم ضرور بنانا چاہیے. وہ پلیٹ فارم امریکہ کا بھی مقابلہ کرے، گو امریکہ گو کی تحریک کو مضبوط اور اسٹرینتھن کرے، اور اسی حوالے سے ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کے اور دوسرے مسائل ہیں ان سب کو بھی ایڈریس کرے. یہ تمام مسائل تمام پارٹیوں کے لیے ایک مینیفیسٹو کی طرف لے جانے والے ہیں.
اگر یہ چیز ہوگی تو ہم اس میں پیش ہیں، انیشیٹو لینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور آگے بڑھ کر تمام لوگوں کو گلے لگائیں گے اور ان کے قدموں کو چھوئیں گے۔ جی احتشام جی مجاہد صاحب، میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا ہمارا۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں منور حسن صاحب کا، ہمارے ساتھ رہے، کچھ کال بھی ہم نے لی، کل پھر ایسی وقت بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ ویری مچ۔